الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. گزشتہ اس سورت کا ترجمہ بھی ہوا تھا اور کافی چیزیں آ گئی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی جی آپ کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے پروردگار کے جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے لوگوں کا معبود بھی ہے. کس چیز سے؟ وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو بہت زیادہ پیچھے ہٹنے والا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. تو وسوسے کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنا. اور یہ کون ہے وسوسہ ڈالنے والے؟ من الجنت والناس، کہ جناتوں میں سے بھی ہیں اور لوگوں میں سے بھی ہیں، کہ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں اور جنات بھی ڈالتے ہیں. گزشتہ یہ بات بتائی تھی کہ دیکھیے یہاں صرف ایک چیز کی سے پناہ مانگی ہے، ایک چیز سے صرف پناہ مانگی گئی. کس چیز سے؟ وسوسے کے شر سے. وسوسہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وسوسے کے بعد بہت ساری برائیاں وجود میں آتی ہے. گزشتہ بتایا تھا کہ وسوسے ویسے بھی ہمیں حیران کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو اس کے متعلق اس مرتبہ بیان بھی کرنا تھا، بات بھی واضح کرنی تھی. وسوسہ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. دوسری ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. وَإِن تُبْدُوا، اگر جو تم اپنے دل میں پاتے ہو اس کو تم ظاہر کرو یا دل میں رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا اس پر حساب لینے والے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ تمہارا اس پہ حساب لے گا. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر صحابہ نے کہا یا اللہ، یا نبی اللہ، جو ہمارے قبضے میں ہے اس کو تو ہم کر سکتے ہیں، اس سے تو ہم رک سکتے ہیں، لیکن جو چیز ہمارے قبضے میں نہیں ہے، جو دل میں بات آ جاتی ہے، یہ تو ہمارے قبضے کی بات نہیں ہے. بولے اس پہ بھی اللہ حساب لے گا، یہ کیا ہوگا ہمارا؟ یہ تو گویا قرآن کی آیت پر ایک اعتراض تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ادب سکھایا، ان کو سمجھایا. حضور نے فرمایا کہ کیا تم بنی اسرائیل کی طرح ہونا چاہتے ہو جنہوں نے کہا سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم ماننے والے نہیں ہیں؟ یہ بنی اسرائیل نے کہا تھا. تو حضور نے ان سے کہا مسلمانوں سے، صحابہ سے، کیا تم یہ کرنا چاہتے ہو، ان کے جیسا بننا چاہتے ہو؟ بلکہ یوں کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا، کہ ہم نے سنا، ہم نے مان لیا، ہم اطاعت کریں گے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب سکھایا کہ جب دین کی کوئی بات آئے تو اس پہ مسلمانوں کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ فوراً کہے کہ ہاں میں اس کو مانتا ہوں اور اس پہ عمل کروں گا. حضور نے یہ سمجھا. اچھا بات تو تھی پتے کی کہ جو دل میں آوے وہ تو بغیر اختیار کے بہت ساری چیزیں دل کے اندر آ جاتی ہے. تو حضور نے کوئی جواب نہیں دیا.
حضور نے انتظار کیا، باقی ان کو ادب سکھا دیا کہ کیا ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ نازل فرمائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالی تم کو صرف اسی چیز کا مکلف بناتا ہے جس کو تم کر سکتے ہو، جو تمہاری قدرت میں اس کا مکلف بناتا ہے، اس کے علاوہ کا مکلف تم نہیں ہو۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو وسوسہ آ کر چلا جاتا ہے تو اس پر اللہ کے یہاں سے پکڑ نہیں ہوگی، اس پر اللہ کے یہاں۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے وہ چیزیں جو دل کے اندر آ کر چلی جاتی ہے اس کو معاف کر دیا۔ لہذا جو وسوسے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ ما لم یتکلم او یعمل، جب تک اس کو زبان سے ادا نہ کرے یا تو کام نہ کرے۔ اگر زبان سے بولنے جیسا ہے زبان سے بول دیا تو پھر اب پکڑ ہوگی، اگر کوئی کام تھا گناہ کا وہ کام کر لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ کریں گے۔ جب تک صرف وسوسہ ہے وہاں تک اللہ کے یہاں سے پکڑ نہیں ہوتی۔ خیر، تو یہ وسوسے کا ایک اصل قانون ہے۔ پھر وسوسے الگ الگ طریقے کے آتے ہیں۔ ایک وسوسہ ایمان کے متعلق ہوتا ہے کہ شیطان ہم کو ایمان کے متعلق وسوسے میں مبتلا کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے ہمارے دل کے اندر کہ ہم نے ایمان مفصل پڑھی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان مفصل کہ ایمان ہے کیا، یہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ بہت ساروں کو ایمان کیا ہے وہی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں ایمان والے، ہاں ایمان والے، لیکن کیا مطلب، ایمان کا مطلب کیا؟ تو ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ وہ ہے، کہ اس کی ذات تنہا ہے اور جو صفات اس کے لیے اللہ نے طے کی ہیں وہ ساری صفات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، ساری صفات کے ساتھ۔ نبی کے اوپر ایمان لانا کہ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ کتابوں پر ایمان لانا کہ اللہ نے کتابیں ہماری ہدایت کے لیے، ایمان والوں کی ہدایت کے لیے، جنہوں نے اللہ کو مانا ان کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی۔ ملائکہ پر ایمان لانا کہ ملائکہ ایک نور والی مخلوق ہے، اللہ نے جن کو نور سے پیدا کیا ہے تو ان کے اوپر ایمان لانا، جن کو اللہ نے بہت سارے کام سپرد کیے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، سب اللہ کی طرف سے۔ اور ایک دن وہ آنا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یہ ایمان کی مین بنیاد ہے، یہ ایمان کی مین بنیاد ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کے اوپر ایمان لانا۔ اب بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے دل میں آ کر ایک وسوسہ ڈال دے کہ یار اللہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ ہے کہ نہیں، پھر سے زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو اس کے دلائل الگ چیز ہے، اس کے سارے دلائل موجود ہیں کہ اللہ نہیں ہے، کیسے نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا کارخانہ کیسے چل سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سی فیکٹری ہوتی ہے، چھوٹی سی دکان ہوتی ہے، اگر اس کو کوئی نہ چلاوے تو ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کارخانہ، اتنا بڑا آسمان اور چاند سورج ستارے ہوا پانی غلہ سب، یہ سب کون کرنے والا ہے؟ کہتے کوئی ایک ذات ہے، وہی ذات اللہ ہے۔ تو وہ دلائل الگ ہے، لیکن بعض مرتبہ آ کر ایمان کے اوپر وہ ڈاکہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ ہے یا نہیں، دوبارہ زندہ ہوں گے کہ نہیں۔ کیوں بھائی دوبارہ زندہ کیوں نہیں ہو سکتے، ہم تھے۔ اللہ کہتا ہے جب تم نہیں تھے ہم نے پیدا کر دیا، تو اب دوبارہ مرو گے تو دوبارہ زندہ کر دیں گے، اب مرو گے تو دوبارہ، اس میں کیا مشکل کام ہے؟ جب نہیں تھے اور پیدا کر دیا تو اب تو پیدا ہو چکے، اب تو دوبارہ زندہ کرنا تو اور آسان ہے۔ تو اس کے دلائل ہیں۔ خیر، تو یہ ایمان کے اوپر، یہ ہوتا ہے ایمان کے اوپر وسوسہ۔ اگر یہ اتنا ہی آیا اور اللہ کی طرف آدمی متوجہ ہو گیا، اس کو یہیں پر چھوڑ دیا، تو کہتے کوئی مسئلہ نہیں، اس سے ایمان پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ ایمان کے اوپر جیسا ہے ہمارا ایمان ایسا کہ ایسا ہی باقی رہے گا، اس میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور صحابہ نے آ کر کہا کہ یا نبی اللہ، ہم اپنے دل میں ایسی چیزیں پاتے ہیں کہ جس کو زبان پر لانا ہم بڑا بھاری سمجھتے ہیں کہ ہم وہ زبان سے ادا نہیں کر سکتے، اتنا بوجھ ہمارے دل کے اوپر ہوتا ہے، ایسی چیزیں ہمارے دل کے اندر آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افوجدتموہا، کیا یقیناً تم کو ایسا محسوس ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کیا نام، ہاں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل میں ایسی بات آتی ہے کہ جو ہم زبان پر لا نہیں سکتے، بہت بھاری چیز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک صریح الایمان، کہ یہ حقیقتاً ایمان ہے،
یہ کیا ہے؟ حقیقتاً ایمان ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مدنی مکی رحمہم اللہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے پاس بھی ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کہ میرے دل میں ایسی ایسی باتیں آتی ہے کہ جو میں زبان پر نہیں لا سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ دیکھیے چور کہاں آئے گا؟ چور کہاں آئے گا؟ جہاں مال نہیں ہے وہاں آئے گا چور، کہ مال ہے وہاں آئے گا۔ جہاں مال ہوگا، جہاں پیسے ہیں وہاں چور جائے گا، اور جہاں پیسے ہی نہیں ہے وہاں چور جا کر کیا کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ تمہارے دل کے اندر ایمان ہے تو اس ایمان کی وجہ سے شیطان تمہارے پاس آ کر یہ وسوسے ڈالتا ہے، ورنہ کافر کو ایسے وسوسے نہیں آتے، کافر تو زبان سے بھی ایسی باتیں بول دیتا ہے۔ تو یہ وسوسے شیطان کا کو اپنی محنت ضائع کرے گا، کہاں جائے گا؟ کہتے ہیں جہاں مال ہے، جہاں ایمان ہے۔ تو یہ دو چیزیں، ایک تو کہ شیطان کا یہ وسوسہ ڈالنا، اور دوسرا اس کو بھاری محسوس کرنا، یہ دونوں چیزیں علامت ہیں ایمان کے ہونے کی۔ تو یہ ایمان کے ہونے کی علامت ہے۔ لیکن ایک چیز ہمیں یہاں سمجھنے کی ہے کہ ہم اپنے آپ کا ایمان خود خراب نہ کریں، ہم ہمارا ایمان خود خراب نہ کریں۔ کیسے خراب کر دیں؟ یہ جو چیزیں آتی ہے، کوئی بھی اول فول چیزیں آتی ہے، ہم اس کو لے کر پڑھنے لگتے ہیں، ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ کیا ہے، کس نے لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ کہ اخبار آیا، اخبار اٹھا کے اس کے اندر کوئی دینی بات لکھی ہوئی ہے تو ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا لکھنے والا کون ہے اور اس نے کس مقصد سے لکھا ہوا ہے۔ بہت ساری کتابیں وہ ہے، بہت ساری کتابیں وہ لکھی گئی جو نام اسلام کا ہے، اور اس کے اندر وہ چیزیں رکھی گئی کہ آدمی اگر اس کو پڑھ لے تو ایمان سے نکل جاوے، اگر اس نے اسی کو صحیح سمجھ لیا تو ایمان سے نکل جاوے۔ کسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اسی لیے امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے اور بہت زبردست عالم تھے، اور یہ خواب کی تعبیر زبردست بتاتے تھے، بہت بڑے عالم گزرے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک باطل فرقے والا آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں سننی، مجھے سننی نہیں ہے۔ اس نے کہا چلیے ٹھیک ہے، ایک آیت ہی آپ سن لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے ایک آیت بھی نہیں سنی۔ ارے ایک آیت؟ تو یہ کہنے لگے کہ یا تو چلا جائے یا تو میں چلا جاتا ہوں، تو یہاں سے چلے۔ وہ جب چلا گیا تو وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے دریافت کیا کہ وہ تو ایک آیت ہی سنانا چاہتا تھا، آپ نے کیوں ایک آیت نہیں سنی؟ آیت سننے میں کیا جا رہا تھا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کتنے بڑے عالم، زبردست عالم، انہوں نے جواب دیا کہ یہ باطل فرقے والا اگر کوئی آیت سناتا اور اس آیت کی وجہ سے میرے دل میں اس آیت کے متعلق کوئی اعتراض آ جاتا اور میری نگاہ میں اس کا جواب نہ ہوتا تو پھر آیت پر اعتراض یہ آدمی کو ایمان سے نکال دیتا ہے۔ آیت پر اعتراض آدمی کو، تو اتنے بڑے عالم لیکن وہ کسی ایسے آدمی سے قرآن کے آیت سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آج کل سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، میڈیا کے اوپر کیسے کیسے سوالات دیے جاتے ہیں، طلاق کے متعلق کیسی ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، حالانکہ اس کے جوابات ہمارے پاس سب موجود ہیں، اور ایسے جواب ہیں کہ یہ دنگ رہ جاتے ہیں، ان کی عقلوں میں نہیں آتا کہ یہ کس طریقے سے طلاق کا جو پورا نظام مسلمانوں کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، ایسا نظام اللہ نے ہمیں طلاق کا دیا ہے، لیکن لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس کا جواب بھی معلوم نہیں ہوتا۔ جب جواب معلوم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ طلاق کے متعلق دل میں ایک کھٹکا پیدا ہو جائے گا کہ یار یہ کیا ہوا، اور جب اسلام کے ایک رکن کے متعلق، ایک حکم کے متعلق کھٹکائے گا تو ہمارا ایمان کہاں رہے گا۔ کہ اس لیے چونکہ آپ لوگوں کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے، آدمی کو جب معلوم نہیں ہوتا تو جو سنتا ہے وہی صحیح سمجھتا ہے، ہاں اس کے بعد جب اس کو صحیح چیز معلوم ہوتی ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ صحیح ہے یا یہ ہے، صحیح کیا چیز ہے۔ اس لیے ادھر ادھر کی چیزیں، حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات شریف کی ایک روایت ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تورات کا ایک نسخہ ملا تو بہت خوش ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ دیکھیے یہ تورات کا نسخہ میں لے کر آیا ہوں، اور پڑھنے لگ گئے۔ اب وہ اندر دیکھ کے پڑھے جانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہا ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضور تو غصے ہو رہے ہیں، تو فوراً انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ثقلتک الثواقل یا ابن خطاب، کہ اے خطاب کے بیٹے، رونے والیاں تجھے روے، تو دیکھتا نہیں ہے کہ حضور کا کیا حال ہو رہا ہے؟ جب یہ بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو آپ کا چہرہ غصے کے مارے سرخ ہو گیا تھا، اور تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب الرسول آمنت باللہ، کہ میں اللہ کے غصے اور نبی کے غصے سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی، اور دین کے اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تو پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اور تم ان کی پیروی کرنے لگو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم ان کی پیروی کرنے لگو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر آج موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو ان کے لیے بھی میری پیروی کرنا ضروری تھا۔ اب ہم سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات جو آسمانی کتاب ہے لیکن اس میں تبدیلیاں کر دی، اس میں سب رد و بدل ان لوگوں نے کر دیا۔ جب آسمانی کتاب جس کے اندر رد و بدل کر دیا گیا، ہیر پھیر کر دی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سننا گوارا نہیں کیا، تو پھر یہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ کیسے سن سکتے ہم؟ کسے سن سکتے؟ کہ اس لیے ہمیشہ جو معتبر علماء ہیں صرف انہی کی بات دین کی سنی جانی چاہیے۔ ادھر ادھر کے آدمی، آج بہت سارے ہمارے نوجوان جو میڈیا کے اوپر ہے، وہ کسی کی بھی بات سننا شروع کر دیتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے، نہ اس کے جوابات ان کو معلوم ہوتے، نہ انہوں نے قرآن کی تفسیر پڑھی، نہ احادیث پڑھی، نہ فقہ پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، تو وہ جو کہتا ہے وہ یہ لے لیتا ہے، اور اس کا ایمان کے خطرے ہو جاتے ہیں۔ کہ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، تو ایک وسوسہ الگ چیز ہے اور اپنے ایمان کو خراب کرنے والی چیزوں سے بچنا الگ چیز ہے۔ تو ہم اپنے ایمان سے بچنے کی بھی کوشش، ایمان کو خراب کرنے والی چیزوں سے ہم بچیں۔ تو ایک تو یہ وسوسہ آتا ہے کہ ایمان کے متعلق، دوسرا ایک وسوسہ آتا ہے گناہ کے متعلق، کہ آدمی کے دل میں یہ آتا ہے چوری کر لے، شراب پی لے، زنا کر لے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی عورت جا رہی ہے تو دل میں وسوسہ آتا ہے کہ چلو اس کو دیکھ لے، تو یہ بھی گناہ کا وسوسہ، یہ بھی شیطان کی طرف سے، یہ بھی شیطان کی طرف سے۔ اب کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرو، ہم نے کنٹرول کر لیا تو کوئی گناہ نہیں۔ کبھی ہم بیٹھے ہوئے کسی کا تذکرہ آ گیا تو ہمارا دل یہ کہتا ہے، دل کے اندر وسوسہ آتا ہے کہ لاؤ اس کی غیبت کر لے، اس کی کوئی بری بات لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، تو یہ شیطان کی طرف سے آیا۔ اب ہم رک گئے تو کوئی گناہ نہیں، ہم رک گئے تو کوئی گناہ نہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جو دل کے اندر بات آتی ہے اس پہ گناہ نہیں ہے جب تک کہ وہ نہ بولے۔ اگر بولنے کی چیز ہے تو جب تک نہ بولے وہاں تک اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس پہ کوئی حکم نہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں۔ جیسا کہ آدمی کے دل کے اندر طلاق دینے کی بات آ گئی، بیوی کو طلاق دینے کی، تو اس کی وجہ سے کوئی حرج نہیں، کوئی طلاق ہونے والے نہیں ہے، لیکن یہی بات اس نے زبان سے بول دی تو اب طلاق ہو جائے گی، چاہے بیوی سامنے ہو یا نہ ہو، طلاق ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جو بولنے کی چیز تھی وہ بول دی، یا جو کرنے کی چیز تھی وہ کر لی۔ کہ عورت گزر رہی ہے، دل میں یہ وسوسہ آیا کہ اس کو دیکھے، اس نے نہیں دیکھا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر دیکھ لیا، کرنے کی چیز تھی وہ کر لی، تو اب اس کا گناہ لکھا جائے گا، اب اس کا گناہ۔ کہ اس لیے اپنی حفاظت کرے، یہ وسوسے آتے رہیں گے۔ بعض مرتبہ آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کچھ ایسا بتا دو نا کہ وسوسہ ہی نہ آئے، وسوسہ ہی نہ آئے، تو اب اس کے لیے تو فرشتہ بننا پڑے گا، اس کے لیے تو کیا کرنا پڑے؟ فرشتے سے جن کو وسوسہ نہیں آئے گا۔ ہم انسان بن کے پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے کو وسوسہ آنے ہی والا ہے، اس لیے کہ وہ شیطان بھی ایک کام لے کے آیا ہے، وہ ایسے ہی تھوڑی بیٹھے گا۔ ہم بیٹھتے ہیں ایسے، ہم بیٹھتے ہیں کبھی بھی ایسے کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں نا، تو وہ شیطان کا ایک کام ہے لوگوں کے دلوں میں، مسلمان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا۔ اب ہم یوں کہیں کہ وہ کام چھوڑ دے تو وہ تو ہونے والا نہیں ہے، وہ تو اپنا کام کرتا ہی رہے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک چیز الگ ہے کہ ہم وسوسے سے بچ سکتے ہیں، اور وسوسے سے کیسے بچیں گے؟ کہتے ہیں ایسے غلط ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو وسوسے کم ہو جائیں گے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر چیز کا اثر سامنے والی چیز کے مطابق ہوتا ہے، ایک ہی چیز ہے لیکن اس کا اثر بدلتا رہے گا، سامنے جو چیز ہے اس کے مطابق بدلتا رہے گا۔ جیسے ایک دم گرمی، خوب گرمی ہے،
سورج کی خوب شعاعیں چل رہی ہے، اب سامنے کیا ہے وہ دیکھا جائے گا. اگر لکڑی ہے تو وہ زیادہ گرم نہیں ہوگی، کم گرم ہوگی. اگر زمین ہے، ریت ہے، تو وہ اس سے زیادہ گرم ہوگی. اگر پتھر ہے تو کہتے وہ اس سے زیادہ گرم ہوگا. اگر لوہا ہے، پیتل ہے، تو وہ اس سے زیادہ سخت گرم ہو جائے گا. کہ چیز تو ایک ہی ہے، اثر کرنے والا ایک ہی چیز ہے اثر کرنے والی، لیکن جو اثر قبول کر رہا ہے کہ وہ الگ الگ ہے تو اس کے اوپر اثر بھی الگ الگ پڑے گا، اس پہ اثر بھی کیا ہوتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے. اور مکہ کے اندر ہم جائیں، اللہ ہم کو بار بار لے جائے، وہاں کی مقبول حاضری بار بار لے جائے، تو وہاں انہوں نے سفید مرمل کے پتھر لگائے ہوئے، وہ ایسے ہیں کہ جتنا بھی زیادہ تیز گرم ہو لیکن وہ پتھر گرم ہی نہیں ہوتے، وہ قبول ہی نہیں کرتے اس کے اثر. تو کوئی ایسی بھی چیز ہوتی ہے تو سامنے والے کے اعتبار سے اثر ہو. تو ہم جیسے ہوں گے ایسے اس کے وسوسے کا اثر ہمارے اوپر آئے گا. ہم جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے ایسے وسوسے کا اثر آئے گا. کہ اگر ہمارے دوست ایسے ہیں کہ جو دیندار نہیں ہیں، ہم ان کے پاس جا کے بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ چلنے یار آج پکچر دیکھ کے آتے ہیں، تو ہمارا دل بھی کہے گا کہ ہاں چلو پکچر دیکھنے ایک چلے جاؤں، اب کیا حرج ہے، ایک کبھی ہی جانا ہے نا. یہ کیا ہے، یہ وسوسہ آیا. ایک تو شیطان، جیسے شیطان نے اندر وسوسہ ڈالا اور جو انسان ہے اس نے باہر سے وسوسہ ڈالا، اب آدمی ادھر چلا جائے گا. تو جیسا ماحول بنائے گا ایسے وسوسے کے اثرات بھی آئیں گے. اس لیے اپنے ماحول کو پاک رکھنا. اپنے دوستوں کو، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے دوست اچھے ہی ہونے چاہیے، اگر اچھے نہیں ہیں تو ان کے اوپر محنت کر کے ان کو اچھا بنا دینا. اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ہی بگڑ جائیں گے تو پھر اپنے دوست ہی بدل دینا. اس لیے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی. تو اس لیے تو ایک تو یہ بھی چیز ہے کہ ہمیں اس سے احتیاط کرنا چاہیے تو ہم گناہوں سے بچ سکیں گے. اور ایک وسوسہ وہ ہوتا ہے جو بے موقع ہوتا ہے، گناہ کا تو نہیں ہوتا لیکن اس کا موقع بھی نہیں ہوتا. جیسے عام طور پہ بہت ساری مثالیں، اس کی سب سے آسان مثال یہ ہے اللہ اکبر. کہاں ہے؟ دکان پہ. اللہ اکبر کہہ کے ہم کہاں جاتے ہیں؟ کبھی دکان پہ ہوتے ہیں، کبھی دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی بیوی بچوں کے ساتھ، کبھی گھومنے چلے جاتے ہیں. اور ایسی جگہ گھومنے جاتے ہیں کہ جب سلام پھیرتے تو وہی یاد نہیں ہوتا کہاں گھوم کے آئے، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا کر گیا ہے نا. کہ یہ وسوسہ ہے، یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے. لیکن یہ ایسا وسوسہ ہے کہ یہ کوئی گناہ کا تو نہیں ہے لیکن بے موقع ہے، اس کا موقع نہیں تھا اور یہ وسوسہ آ گیا. تو یہ بھی ایک طریقے کا وسوسہ ہے کہ اس سے بھی اپنی حفاظت کرنا، اس سے بھی کیا کرنا، اپنی حفاظت کرنا. اور یہ جو نماز کے وسوسے ہیں یہ تو اکثر کو پریشان کرتے ہیں. ہماری آٹومیٹک نماز ہو چکی ہے نا. امام صاحب چلتے جاتے ہیں اللہ اکبر اور جب سلام پھرتے تب ہم بھی بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ میں نے 2 سجدے کیے کہ ایک ہی کیا ہے نا. یہ کیا ہے کہ آٹومیٹک ہو گیا. تو اس سے ہمیں بچنا. اس کی وہ بہت ساری وجوہات ہیں، اس کی بہت ساری. جیسے ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم بھاگتے بھاگتے ہی آتے ہیں. نماز میں 5 منٹ باقی ہے، ابھی 3 منٹ ہوگی تب جاؤں گا، 2 منٹ ہوگی تب جاؤں گا. تو ایک تو ہم یہیں سے غلطی کرتے ہیں. حالانکہ اذان اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نماز کی تیاری فوراً شروع کر دیں، پھر بھاگتے بھاگتے آتے ہیں یہاں استنجا کرتے ہیں. پھر استنجا کا جو طریقہ ہے یہ بہت اہم چیز ہے. استنجا میں ایک استبرا ہے. استنجا میں ایک چیز کیا ہے؟ استبرا، جو واجب ہے، ضروری ہے. یعنی اتنا اطمینان ہو جاوے کہ اب پیشاب کا قطرہ نہیں گرے گا، اب پیشاب کا قطرہ. اور ابھی اس زمانے میں چونکہ ہمارے کھانے خراب ہو گئے، عام طور پہ لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب پیشاب کر کے اٹھتے ہیں تو اس کے بعد یا تھوڑی دیر کے بعد چھوٹا سا قطرہ نکلتا ہے. اب ہم تو جلدی جلدی بھاگتے بھاگتے آئے، برابر استنجا بھی نہیں کیا، کھڑے ہوئے وضو بنائے اور اس کے بعد وہ قطرہ نکل گیا، وضو ہی چلی گئی. تو نماز کیسے ہوگی؟ تو اس لیے اطمینان ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ہم جب وضو بناتے تو وضو میں بھی ہماری بہت اسراف ہوتا ہے پانی کا، کہ پانی کا اسراف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نماز کا خشوع ختم ہو جاتا ہے. پانی جتنا ضرورت ہے اتنا استعمال کریں. اچھا، پھر اس پانی کا ایک مسئلہ مستقل ہے کہ اسراف کب کہتے ہیں؟ جب اپنے خود کا پانی ہو. اگر ہم گھر میں وضو کر رہے ہیں اور زیادہ پانی استعمال کریں گے تو یہ اسراف ہوا. لیکن اگر مسجد کا پانی ہے، مدرسے کا پانی، اور وہاں پر ہم نے 3 کے بعد 4تھی مرتبہ استعمال کیا پانی کو، تو یہ حرام ہو جاتا ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ یہ 4تھی مرتبہ استعمال کرنا حرام ہے، اس کو ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے. کہ اس لیے مسجد اور مدرسے کے جو وقف پانی ہوتے ہیں اس کا بہت احتیاط کرنا چاہیے اور احتیاط سے اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس وجہ سے ہمارے نمازوں میں دھیان نہیں رہتا. اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیے ہمارا دماغ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جاتا ہے. جب کوئی پسندیدہ چیز ہوتی ہے ہمارے سامنے، جیسے کرکٹ
کا جو شوقین ہوتا ہے وہ جب کرکٹ دیکھے گا تو پورا دھیان اس کی طرف، 100% دھیان کس کی طرف ہوتا ہے؟ کرکٹ کی طرف۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بازو میں کون آ کے کھڑا رہ گیا وہ بھی معلوم نہیں ہوتا، بازو میں آ کر اگر کوئی سلام کرے تو وہ بھی اس کو دھیان نہیں ہوتا، اس لیے کہ 100% دھیان جو ہے وہ کرکٹ کی طرف۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو 5% دھیان ہمارا نماز کی طرف ہوتا ہے۔ اب 95% دماغ کہاں جائے گا؟ کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہے۔ تو دماغ کا پورا کنٹرول کر کے نماز کے اوپر جب ہم رکھیں گے اور نماز سے پہلے ہم اس کی اچھی طریقے سے تیاری کریں گے اور لگے رہیں گے تو اللہ ہمیں خشوع خضوع والی نماز عطا کرے گا، دھیان والی نماز عطا کرے گا۔ ہمارے بزرگان دین کیسے پوری رات نماز پڑھتے تھے، کیسے پڑھتے تھے؟ وہ دھیان کی وجہ سے۔ تو اس لیے یہ سارے وسوسوں کی قسمیں ہیں، ان سب سے ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں سمجھا دے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المن كله يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا اللہ ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ برے وسوسوں پر عمل کرنے سے پوری حفاظت فرما، یا اللہ اچھے ساتھی عطا فرما، یا اللہ آپ ہی کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یا اللہ آپ ہی اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ آخرت کو سامنے رکھ کر ہر گھڑی ہر پل گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ گناہوں سے پوری حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ اس کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجیے، یا اللہ ہم تمام کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے، یا اللہ موت تک ہمیں کسی کا کسی اعتبار سے محتاج اور دست نگر نہ بنائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔